بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر، پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ۔ جی ناظرین، ہر پروگرام میں ہم اس پہ نظام پہ فوکس یہ کرتے ہیں کہ جو زندگیاں لوگوں کی چلتی ہیں وہ نظام پہ چلتی ہیں۔ جیسے نظام اچھا ہوتا ہے ویسے ہی عام آدمی کی زندگی آسان ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے رعایا پر جو ظلم ہو رہا ہے مہنگائی کے طور پہ، جس میں پیٹرولنگ مصنوعات ہیں، جس میں فیول گیس کے بل ہیں، جس میں بجلی کے بل ہیں، روزمرہ چیزوں کے جو ریٹس اوپر چلے گئے ہیں جو کہ 4 گنا تک بڑھ چکے ہیں، اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ اس پہ اب مختلف جماعتیں جو ہیں وہ یکجا ہو کے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دھرنے دے رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اسی پر موومنٹ پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں جاز حسین۔ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم۔ میاں صاحب، ملک میں سراپا احتجاج ہے، عوام جو ہے سڑکوں پہ آ گئی ہے، اتنی مہنگائی پر، اتنی پیٹرولیم مصنوعات کی جو یہاں پہ بڑھ گئی ہیں قیمتیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پیپلز پارٹی تو آلریڈی سٹارٹ کر دیا ہے اور جماعت اسلامی کا بھی اعلان ہے۔ دستگیر دیکھیں، آج حقیقت ہے کہ اتنا برا وقت جو ہے نا وہ جا رہا ہے کہ شاید ان 74 سالوں میں کبھی بھی ایسا وقت جو ہے وہ عوام کے اوپر نہیں آیا تھا۔ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ چکے، ان کے جو گھروں کے چولہے ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز پہ جو ایٹم بم گرا رہی ہے، مہنگائی کا ایٹم بم جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر داغ رہی ہے، اور حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی یا دیدہ دنستہ وہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں کہ وہ سوچ نہیں رہے کہ ہم جس تیزی کے ساتھ ہم مہنگائی کر رہے ہیں، ہم ٹیکسز کے اندر اضافہ کیے جا رہے ہیں، عوام جو ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ وہ ان ٹیکسز کو ادا کر سکے۔ اور حقیقت ہے کہ آنے والا وقت مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر معیشت تو ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں خانہ جنگی کے جو آثار ہیں وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، چیزیں لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی، ان کی قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی، تو پھر لا محالہ ان ملکوں کے اندر خانہ جنگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ جو حکمران تحریک انصاف تھی، انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، عوام نے ان دعووں کی وجہ سے انہیں پروموٹ کیا، انہیں اسمبلیوں کے اندر لے کے گئے، لیکن انہوں نے تو حقیقت ہے کہ 100 میٹر جو ریس ہوتی ہے وہ شروع کر دی۔ انہوں نے تو کوئی خوف خدا نہیں ہے ان کے دلوں پہ، یہ کوئی غور و فکر جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ اچھا میاں صاحب، اس میں جو دھرنا یا احتجاج کی کالز دی جا چکی ہیں مختلف اپوزیشن پارٹی کی طرف سے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی حکومت کو احساس ہوگا عوام کا؟ دیکھیں، یہ جمہوری جو انداز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو حکومت ہوتی ہے اس نے تو ظاہر ہے کہ پورے نظام کو چلانا ہوتا ہے، اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو دیکھے، پورے پاکستان جو ملک کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو دیکھے۔ لیکن اپوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو حکومت کے غلط فیصلے ہوتے ہیں، غلط اقدامات ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جمہوری انداز میں، پارلیمانی انداز میں، قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرے، گورنمنٹ کو توجہ دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ہے وہ اپوزیشن کا حسن بھی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ جتنی بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے، آپ نے نون لیگ کی بات کی ہے، آپ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں،
تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کی جو قیادتیں ہیں وہ تو باہر بیٹھی انجوائے کر رہی ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اور یہ صرف حقیقت ہے کہ یہ کیونکہ الیکشن بھی بالکل قریب ہیں، 1 سال کے بعد الیکشن جو ہے وہ ہونے کو آ رہے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہی ہے، تو یہ ایک سیاسی ڈرامہ بازیاں ہیں، سیاسی کمپین ہیں جو کہ یہ ساری پارٹیاں کر رہی ہیں۔ یہ اندر کھاتے ڈرائنگ روموں کے اندر یہ آپس کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں، ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت سے NRO لینے کی بات کر رہے ہیں، اور عوام کو یہ جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی جو ہے وہ یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں آپ نے جیسے ابھی کہا ہے کہ جماعت اسلامی، تو حقیقت ہے کہ میں جماعت اسلامی کو اس لحاظ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنا خون بھی دیا۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ یہ جب بھی کوئی مصیبت پاکستان کے اوپر آئی ہے تو انہوں نے قوم کو آنسو جو ہے وہ پوچھے ہیں، وہ کرونا کا معاملہ ہو، وہ سیلاب کا مسئلہ ہو، وہ کوئی اور آفات، زلزلہ پاکستان کے اندر آئے، تو وہ ان کے رضاکار، ان کی خدمت خلق کے شعبے وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے سیاسی حوالے سے بات کی ہے، تو جس طرح دوسری جماعتیں یہ سارا اپنا وہ کر رہی ہیں، تو جماعت اسلامی حقیقت ہے کہ عوام کی اگر صحیح کوئی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ کراچی کے اندر انہوں نے دھرنا دیا ہے، اس کے بعد بلوچستان کے اندر انہوں نے بہت بڑا دھرنے دیے ہیں، وہاں پہ بہت بڑے احتجاج کیے ہیں عوام کے حقوق کے لیے، اور اس کے بعد پھر سراج الحق امیر جماعت اسلامی جو ان کے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کے اندر 101 دھرنے کا اعلان کیا، جس کے اندر کافی دھرنے جو ہے وہ مختلف اضلاع کے اندر وہ دے چکے ہیں، اور 5 مارچ بروز ہفتہ یہ فیصل آباد کے اندر بھی وہ ضلع کونسل چوک ہے فیصل آباد کا، وہاں پہ وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، جس میں وہ خود تشریف لے کے آئیں گے اور وہ خطاب کریں گے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو جدوجہد ہے، جمہوری جدوجہد ہے، یہ اپریشیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور حکمرانوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ان عوام کی وجہ سے آپ آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کا ایک نام ہے، آپ کے جو آپ کی جو عیاشیاں ہیں، میں عیاشیاں کہوں گا نا، کہ وہ بھی عوام کی ٹیکسز کے ساتھ ہی آپ پوری کر رہے ہیں، تو پھر قوم کا احساس آپ کو کرنا چاہیے، محنت کوششوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اچھا میاں صاحب، اس میں جو احتجاج جو جاری ہیں اور غائب بغاہ ہوتے بھی رہیں گے، اس سے جو عام آدمی پہ کیا تبدیلی آنے کے چانسز ہے؟ کیا اگر فرض کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی عام آدمی کو بینیفٹ پڑے گا؟ ہمیں تو یہ پہلی معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے، تو اگر نئے الیکشن اسی موقع پر کرائے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس پر تو زیادہ اخراجات آ جائیں گے، پھر ہم پیچھے چلے جائیں گے، مہنگائی پھر دگنی ہو جائے گی، تو پھر کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بار بار تجربے نہیں کرنے چاہیے، قوم کو بار بار انہی چہروں کو، انہی خاندانوں کو اقتدار کے مزے نہیں لٹانے چاہیے۔ قوم کو اب سوچنا ہوگا کہ بہت ہو چکا کہ ہم سرمایہ داروں کو، ہم وڈیروں کو، ہم ان لوگوں کو اقتدار کے اندر ہمیشہ لے کے آتے ہیں جو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ ان کے ہوتے ہیں، بڑی عالی شان ان کی جو اٹھنا بیٹھنا ان کی رہائشیں ہیں، اور وہ جب غریب کی بات کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عقل مند آدمی ہیں ان کے سر سے وہ گزر جاتی ہیں۔ معصوم عوام ہے وہ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جو تگڑا سرمایہ دار ہے وہ کس طرح اس کو پتہ ہے کہ یہ غریب کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، غریب کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہی جماعت، وہی قیادت جو ہے وہ بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت کر سکتی ہے، جو پڑھی لکھی بھی ہو، وہ دیانتدار بھی ہو، وہ دیندار بھی ہوں۔ اور حقیقت ہے کہ آپ کا جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر دفعہ 62-63 کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی سے اگر کوئی امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو وہ دفعہ 62-63 کے اوپر اس کو پورا اترنا چاہیے، یعنی اس کا دیندار ہونا بڑا ضروری ہے، دین کو وہ سمجھتا ہو، وہ کرپٹ نہ ہو، اس نے قرضہ نہ لیا ہو،
مطلب اس طرح کی وہ دیانتدار ہو، ایمانتدار ہو، ٹھیک ہے، وہ صادق اور امین ہو، یعنی سچا ہو. تو یہ کیٹیگری ہے جو کہ امیدواروں کے اوپر ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ 74 سالوں کے اندر جب پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے ہیں، اس کے اوپر کبھی بھی غور نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو بچانا چاہیے، پاکستان کے اندر ان لوگوں نے رہنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق وہ انتخابات بھی کروائیں، اور پاکستان کے اندر جو یہ خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی نے جو دھرنوں کا کہا ہے، اس کے بعد ان کی ایک میرا یہ بھی کال ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اندر 101 دھرنے دینے کے بعد وہ بھی اسلام آباد جو وہاں پہ دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیانتداری انداز میں آپ اپنے ملک کے جو عوام ہیں ان کے مسائل پہ فوکس کریں. بالکل ناظرین، میاں صاحب بتا رہے تھے کہ یہ دھرنوں کا سلسلہ جو ہے، یہ احتجاج کا سلسلہ ہے، یہ یہاں پہ نہیں ٹلے گا، کیونکہ اسلام آباد کی طرف باقی جماعتیں بھی جائیں گی، جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاجی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ دوا ہے. امید ہے کہ پاکستان میں یہ جو دھرنا بازی شروع ہوئی ہے، احتجاج شروع ہوا ہے، اس سے کوئی حل نظر آئے ہمیں، کیونکہ اگر اس سے ملک میں اگر کوئی خانہ جنگی لگنے کی کیا کہتے ہیں اس میں پرابلم کریٹ ہوتا ہے، تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، ہماری معیشت کے لیے بہتر نہیں ہوگا. عوام کی ریلیف کے لیے گورنمنٹ کو جلد سے جلد کوئی اہم فیصلے لینا ہوں گے، جس سے سب سے اہم جو ہے وہ مہنگائی کی کمی ہے. اگر عوام کو مہنگائی کی کمی کر دی جائے، گورنمنٹ اچھے فیصلے لے لے، تو یہ سب کچھ یہاں پہ ہی سٹاپ ہو سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے مجھے اور میاں صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.